مذہبی اسکالر، عالمی اسکالر مفتی ابو ذر غفاری صاحب بھی آج ہمارے ساتھ اس شب قدر میں موجود ہیں۔ نعمت رمضان کے سائٹ پہ ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ زید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار پھر مدعو کیا اور کامیاب سحر افطار پورا مہینہ الحمدللہ۔ یہ آپ نے نعمت رمضان ٹرانسمیشن کے انعقاد پر آپ کو بہت ہی میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو کامیاب فرمائے۔ ایسے خوبصورت آپ ہستیاں بلاتے ہیں، حسان بھائی تو عالمی شخصیت ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اور قاری صاحب نے بہترین تلاوت کی، حضرت بھی ماشاءاللہ منقبت خوبصورت پڑھتے ہیں، خوبصورت علماء اکرام، نعت خوان، خوبصورت ہستیاں آتی ہیں، سب یہ آپ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آپ لوگوں کا حسن نظر ہے۔ ناظرین، میں قبل اس کے مفتی صاحب سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں اور بہت ساری فضائل و برکات کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، سوالات بھی جاننے، اور آپ لوگ بھی اس ٹائم ملاحظہ کر رہے ہیں زیڈ ڈیٹیل کے پلیٹ فارم سے نعمت رمضان کو لائیو ٹرانسمیشن کو آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں آج کی رات کی مناسبت سے تو لائک کر کے کامنٹس میں، آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی سوالات اگر ہمارے مفتیان کرام سے کرنا چاہتے ہیں کوئی، تو میں چاہوں گا مفتی صاحب فضائل و برکات آج کی رات شب قدر کے لیے کیا بات ہے، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے مدعو کیا۔ قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت سے آغاز کیا، اسی جو تلاوت میں ماشاء اللہ قاری صاحب نے پڑھا اسی کو میں آگے اس کا ترجمہ اور تفسیر اسی کی ہی بیان کروں گا، کیا بات ہے، کیونکہ وہی شب قدر ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ اور ماشاءاللہ حمد باری تعالی حضرت محترم جناب بھائی حسان خورشید صاحب، عالمی شخصیت، عالمی ثنا خان، ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کی شان ہیں الحمدللہ، اور عبدالباسط سہروردی صاحب نے بھی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ پڑھا ماشاءاللہ، اور ایک محفل کا سما ہو لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر، یہ اللہ تعالیٰ خود سوال فرما رہے ہیں۔ ایک تو خود اللہ نے فرمایا کہ اس میں نے شب قدر نازل کی، اور پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر، آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہے، اللہ سوال کر رہے ہیں۔ پھر آگے تشریح ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اور اس کے ساتھ روح بھی، اللہ بھی، اللہ کے مقرب فرشتے بھی، اور روح سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ۔ کیا بات ہے جی۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے تمام کے تمام فرشتوں کا اس میں نزول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ان کی آمد کا سلسلہ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر نصیب فرمائی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شروع میں ابتدا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے، پہلا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے، پھر اس میں مقصد کیا تھا، شب قدر کو تلاش کرنا تاکہ وہ شب قدر ہمیں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پورا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے۔ جب دوسرا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے، 20ویں روزے کو صبح صحابہ اکرام مسجد نبوی سے اپنے بستر لے کے گھروں کو گئے، گھروں کو پہنچے ہی تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے انہیں بلا لیا کہ آ جاؤ، اللہ نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اب پھر صحابہ اکرام آئے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام صحابہ اکرام مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر شروع میں تو معلوم نہیں تھا کہ کب ہے شب قدر، لیکن البتہ بعد میں بتلایا گیا۔ اب پھر پوری رات اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد
کیا ہے مقصد؟ یہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا، کیونکہ وہ ایک ہی ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور نیکیاں بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، پہلی امتوں کے عمریں بھی ان کی زیادہ ہوتی تھی اور ان کی نیکیوں میں بھی وہ ہم سے سبقت لے گئے، ہماری تو عمر ہی 60-80 سال اتنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی رات ہے جس شخص نے اس رات کو پا لیا، اس رات میں عبادت کر لی، اس کی ساری زندگی اس کی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے، زیادہ۔ اور اس میں قرآن کریم میں خیر من الف شہر کا لفظ آیا ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، اور عربی لغت کے اندر خیرن کا لفظ وہاں آتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ فضیلت کے اعتبار سے کہ سب سے بہتر، سب سے بہتر 1000 مہینوں، ہماری محدود عقل کے مطابق، ہماری عقل محدود ہے، ہم تمام انسانوں کی کہ محدود ہے، اللہ نے فرمایا یہ لا محدود ہے، آپ کی سوچ ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، لاکھ مہینے بھی شمار کرو کہ اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ خیرن کا لفظ ہے۔ بھائی واہ واہ ناظرین، مزید فضائل و برکات ہم سنتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، اور آج میں چاہتا بھی ہوں کہ اتنی زبردست رات کا، اتنی پیاری خوبصورت رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تحفے میں دی ہے، اس کی فضائل برکات بھی ہم جانیں اور اس پہ عمل کریں۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب صرف چند سوال ذہن میں آئے آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اسی لیلۃ القدر تقریباً اللہ پاک نے ہمیں تحفے میں جو رمضان دیا، تو آخری عشر نجات میں 5 راتیں دیں، تو اس میں کہا کہ ڈھونڈو، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ افضل فضیلت حاصل ہے 27ویں شب جس میں آج ہم موجود ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پیچھے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ کیا بات ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، میں آ رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے، چونکہ اللہ نے مجھ پہ وحی نازل فرما دی تھی، اب میں آ رہا تھا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ لیکن 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے میرے دل سے یہ بات اٹھا لی۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ، لڑائی کرنا اتنا بڑا، اتنا خطرناک مرض ہے، اتنی بری بات ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، 2 بھائیوں کا آپس میں لڑنا، آپس میں نفرتیں پیدا ہونا اتنی بری چیز ہے کہ شب قدر جیسی عظیم فضیلت، اتنی بڑی رات کا بشارت اللہ رب العزت نے وہ اٹھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ شب قدر میں تب ہوگی جب آج کی رات آپ جو سجدہ کرو گے وہ کیچڑ اور پانی میں سجدہ کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ جب سجدہ کرو گے کیچڑ اور پانی اور مٹی آپ کے پیشانی پہ لگے گی، وہ رات شب قدر ہوگی۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں عصر کا ٹائم تھا، ہم نے دیکھا کوئی بادل آسمانوں پہ نہیں ہے، مغرب کا جیسے ٹائم ہوا بادل آسمانوں پہ آ گئے۔ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جب آپ نماز کی حالت میں سجدے میں گئے، پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں سجدہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ مٹی مبارک لگی ہوئی تھی اور وہ کیچڑ بھی تھی، پانی بارش برسی تھی، اور وہ 21ویں کی شب تھی اور اس رات شب قدر ہوئی تھی۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ تو اسی طرح یہ طے نہیں ہے کہ صرف 27ویں کی ہی رات شب قدر ہوگی، یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں میں بھی، 27ویں میں بھی، اور 29ویں میں بھی ہو سکتی ہے۔ علماء کا اس میں ہے آپس میں، ہاں اجماع کا قیاس یہ ہے، اکثر علماء کا یہ ہے کہ 27ویں کی رات زیادہ افضل ہے، زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، اور اس میں علماء کا اجماع کا قیاس یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بقایا طاق راتوں کو بھول جائیں، نہیں، ان میں بھی ہم تلاش کریں۔ اور یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف ہے ہی اس لیے تاکہ
ہم شب قدر کو بھائی واہ تلاش کریں. واہ واہ سبحان اللہ. ناظرین قبل اس کے کہ جس طرح سے آپ نے آغاز میں دیکھا آج بہت خوبصورت انداز میں ہمارے قاری فیصل چشتی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی کلام مجید فرقان حبیب سے آغاز کیا. میں چاہوں گا وقت سحر کے اختتام میں گزارش کروں گا ابو ذر غفاری مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوں اور دعا فرمائیں. ماشاءاللہ زید بھائی ہماری کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو جزاک اللہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ مناجات پڑھی, ہمارا دل تو نم نم ہو گیا, پانی پانی ہو گیا. اللہ اکبر, واقعی خوبصورت آواز ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت اچھا, بہت خوبصورت. آپ ایسے ہی ہمیشہ پڑھتے رہیں, نعتیں پڑھتے رہیں اور حمد باری تعالیٰ پڑھتے رہیں. اللہ نے آپ کو خوبصورت ملکہ عطا فرمایا ہے. ماشاءاللہ, اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے. آمین. اللہ خوش رکھے. سب سے پہلے تو میں یہ جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی جو میرے دل میں آئی. اہم بات ہے, اہم عبادت ہے, چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے سب سے بہترین عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے. سب سے زیادہ بڑا عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے. تو اس رات میں آپ سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور افضل تو یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, لمبی نمازیں جس کے لمبے رکوع لمبے سجدے ہوں, اور بندہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو لمبا سجدہ ہو, اس میں اللہ کی تسبیح بیان ہو, اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں. اگر قرآن کریم یاد نہیں تو نماز چھوٹی پڑھ کے اس کے بعد بے شک قرآن کریم دیکھ کے قرآن کریم کی زیارت کر کے تلاوت کرنی چاہیے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. تو اس رات کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مائک دو, وہ والی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منہم والاموات. اللهم إنا نسألك الصحة والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. إنك سميع مجيب الدعوات. إنك سميع مجيب الدعوات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. أنت أول أنت أول أنت أول يا إله العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا غفار يا غفار فاغفر ذنوبنا. يا رحمن وارحمنا. يا رحمن وارحمنا. أنت علام الغيوب
وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب واغفر ذنوبنا وغفار الذنوب فاغفر ذنوبنا۔ یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، عیبدار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ الہ العالمین تو ہماری گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنی خیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ جتنی شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے پاکستان کے حال پر رحم فرما، پاکستان کے حالات کو بہتر بنا، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین امن کا گہوارہ بنا، لڑائیوں کو ختم فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، بغض سے بچا، حسد سے بچا، کینے سے بچا، ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ پاکستان کی خوشحالی عطا فرما، پاکستان کو خوشحالی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جو جو جائز حاجات ہیں مطالبات ہیں ان کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آ رہا تو بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنی خیر حضور کریم نے مانگی وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما، جتنی شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وحفاده وذرياته وأهل بيته وأزواجه وأتباعه وأوليائه وأتقيائه وصلحائه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله۔